دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کے مشہور جرنلسٹ حسن نثار صاحب، انہوں نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں ان لوگوں پر کافی تنقید کی ہے جو لوگ اسرائیل کی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کی کمپین چلا رہے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں۔ حسن نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم کن کن چیز کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہر چیز تو یہودی بنا رہے ہیں۔ تم مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی 50 سال علم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں تاکہ ان کا مقابلہ کریں اور چیزیں بنانا شروع کر دیں۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جمہوریت کا رد کریں، جمہوریت کا انکار کریں، کیونکہ جمہوریت کا جو طرز حکومت ہے یہ یہودیوں نے ہی پیدا کی ہے، انہی کی ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں حسن نثار صاحب کی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن نثار صاحب کے منہ سے یہ بات نکال دی کہ جمہوریت جو ہے وہ اصل میں یہ یہودیوں نے، یہ طریقہ یہودیوں نے بنایا ہے اور جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے بہت طریقے کے ساتھ اور بہت مکاری کے ساتھ۔ اور یقینی طور پہ ہم مسلمانوں کو اس جمہوریت کا رد کرنا چاہیے، چونکہ حسن نثار صاحب خود سیکولر ہیں اور سیکولرزم کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اس جمہوریت کو وہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جمہوریت جس طرح حسن نثار صاحب نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا طرز حکومت ہے، تو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے یقینی طور پہ اس کا رد کرنا چاہیے اور اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ جو اسلامی نظام ہے، جو خلافت کا نظام ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے اپنے ملک میں۔ کم از کم اپنے ملک سے شروعات کریں۔ محترم سامعین، یہ جو یہودیوں کی بائیکاٹ کی کمپین ہے اور جو اس پہ لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے عروج کی طرف پہلا قدم ہے انشاءاللہ۔ جو مسلمانوں کے دلوں میں ان یہود و نصارہ کے لیے تھوڑی بہت بھی جو جگہ تھی، انشاءاللہ وہ مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے سے وہ دل میں ان کے لیے جگہ تھی، وہ بھی انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی عروج کی طرف، ترقی کی طرف پہلا قدم ہے انشاءاللہ۔ اب یہودیوں کے مصنوعات کو، ان کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کا مسلمانوں کو سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جو یہودیوں نے دنیا میں اپنی بے شمار چیزیں ایجاد کی ہیں اور بے شمار سسٹمز ایجاد کی ہیں، جیسے جمہوریت کا، سیکولرزم کا، یہاں تک کہ کھیل، کرکٹس کا، سپورٹس کا اور یہ گانوں کا، فحش ویب سائٹس کا، یہ سب چیزوں پہ یہودیوں کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، ان کا کنٹرول ہے۔ اور اس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کو خاص کر اپنی ان ایجادات سے دنیا پرست بنا دیا ہے۔ ہم مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہودیوں کے پروڈکٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہودیوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ آگے آگے ہیں، ہم لوگ پیچھے پیچھے ہیں۔ اس طرح یہودیوں کا بائیکاٹ کرنے سے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دنیا پرستی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر سادگی اپنائے گی اور ہمارا دین، ہمارا پیارا دین اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کی تعلیمات ہیں کہ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو یہودیوں نے ایسی بے شمار پروڈکٹس کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور فضول خرچی کر رہے ہیں۔ تو پہلا تو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا پرستی ختم ہو جائے گی۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دنیا پرستی مسلمانوں کے دل سے نکل گئی، فضول خرچی مسلمانوں کے دل سے ختم ہو گئی، تو آٹومیٹکلی مسلمان جو ہیں وہ آخرت کی تیاری کریں گے، ان کی نظریں پھر جنت پہ ہوں گی، ان کو جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی اور یہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اور دشمن تم پہ ایسے حملہ کرے گا جیسے کوئی بھوکا کھانے کی پلیٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بائیکاٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ معاشی طور پہ یہودیوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا
کتنے مسلم ممالک ہیں، 52 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ یہودیوں نے اپنی فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، ان کی بڑی بڑی ٹیمز ہیں، بڑی بڑی صنعتیں لگی ہوئی ہیں۔ جب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ان کی پروڈکٹس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی جو انویسٹمنٹ مسلمان ممالک میں ہے وہ سب کی سب تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اور جب مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی پروڈکٹس، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ اپنے ہی ملک کی پروڈکٹس کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ تھوڑی سی کوالٹی میں کم ہو، لیکن وہ اس پہ کمپرومائز کریں گے اور اپنی ملک کی چیزیں خریدیں گے، جس سے اپنے ہی ملک کی معیشت بڑھے گی، اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے ملک کو فائدہ ہوگا، اور اس طرح مسلمان جو ملک ہیں وہ ترقی کریں گے، وہ اپنی پروڈکٹس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح مسلمانوں کے اپنے ممالک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا میں اپنے پروڈکٹس متعارف کروائیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو یہودیوں کے پروڈکٹس پاکستان میں جو لوگ بیچتے ہیں اور اس کی فرینچائز خریدتے ہیں، یا جو بھی اس کی کمیشنز لیتے ہیں یا بروکرنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی اشرفیہ ہے۔ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ یہودیوں کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کا بائیکاٹ ہو، کیونکہ یہ امیر ترین لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور یہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہی حسن نثار جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی، جو لوگ یہودیوں کے پروڈکٹس کو پاکستان میں بیچتے ہیں اور اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کا سودا کر لیا، تو ایسے لوگوں کا بھی جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں مسلمانوں کے اندر جو ایک احساس کمتری ہے، کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں میکڈونلڈ یا KFC نہیں جاؤں گا تو میرا کوئی سٹینڈرڈ لو ہو جائے گا، جیسے معاذ اللہ یہود و نصارہ کے چیزیں کھانے سے ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ جو احساس کمتری بھی ہے انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ یہودیوں کے مصنوعات جو ہیں اس کا بائیکاٹ کرنے کا بہت فائدہ ہے، اس سے مسلمانوں کے عروج کی طرف یہ پہلا قدم ہے، اور مسلمانوں کے جہاد کی طرف بھی یہ ایک پہلا قدم ہے، اور اس سے مسلمانوں کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔